بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب زدنی علما وطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیال رہے کہ آج کے سبق کا موضوع ہے اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اچھی اچھی اور پیاری پیاری عادتوں کو اخلاق محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو آج کا سبق یاد کرنے سے پہلے مزید ایک بار اور آپ پیارے بچوں سے گزارش ہے کہ درس نمبر 45 کی تقریر کو غور سے سماعت کر لیں تاکہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل خاکہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے، اور پھر اپنا اپنا ناظرہ، املا اور نقل درست کرتے ہوئے آج کا سبق یاد کریں۔ رب تبارک و تعالی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، غور کیجئے، درس نمبر 49 میں آج کے سبق کا موضوع ہے اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آج کا سبق یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سے اپنا اپنا املا اور نقل درست کریں گے۔ ایک دن ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابا جان، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں اور تمام دنیاوی بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ زمین کے خزانوں پر آپ کو اختیار دیا گیا ہے اور آسمان کی ہر چیز آپ کے قابو میں کر دی گئی ہے۔ ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے میں آپ کی بیٹی فاقے کرتی ہوں۔ میری چادر میں سینکڑوں پیوند لگے ہوئے ہیں۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ کیا آپ اپنی بیٹی کی اس غربت پر رحم نہیں فرما سکتے؟ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، اپنا مصلی الٹو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جانماز الٹی تو دیکھا کہ سونے اور چاندی کی 2 نہریں بہہ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، جتنا سونا اور چاندی تم سے اٹھائی جائے اٹھا لو، مگر یاد رکھنا یہ صرف اس دنیا کے لیے ہے، اس دنیا میں نیکیوں کے سوا کچھ کام نہ آئے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں، جانماز کو پھر بچھا دیا اور کہنے لگیں کہ ابا جان، میں اب کبھی مال و دولت کی خواہش نہ کروں گی۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر کسی کو برا بھلا نہ کہا۔ تمام عرب میں آپ امین مشہور تھے، اور یہ سب سے پہلا لقب تھا جو صرف آپ کو ملا تھا۔ اس پر بھی آپ ہمیشہ یہی فرمایا کرتے تھے
کہ میں خدا کا ایک بندہ ہوں اور اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ آپ ہمیشہ بیماروں کی عیادت کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے اور انہیں تسکین و تشفی دیا کرتے تھے۔ رات کو بہت کم سوتے تھے، روزے زیادہ رکھتے تھے اور کھانا بہت کم کھاتے تھے۔ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ کبھی کوئی غریب مانگنے والا آپ کے در سے خالی نہ جاتا تھا۔ آپ بادشاہوں کے بادشاہ تھے، بادشاہ آپ کے در کے غلام تھے، مگر ہمیشہ کمبل اوڑھتے تھے جس میں 70 پیوند لگے رہتے تھے۔ چٹائی پر بیٹھتے تھے، بغیر تکیے کے سوتے تھے، اور یہ سب کچھ اپنی غریب امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ میری شاہانہ زندگی دیکھ کر میری غریب امت مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تکبر و غرور سے دور رہنے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، اب آئیے رخصت ہونے سے پہلے اپنے محبوب چینل غبار مدینہ کو لائک اور شیئر کر لیجئے۔ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی دستیاب ہو سکے اور کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ پیارے بچوں، اب محمد اختر رضا نوری منظری کو اجازت دیجیے۔ ھذا من فضل ربی و بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد و غبار مدینہ پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔